سوشل میڈیا پر اس وقت 2 پاکستانی خواتین کے نام اور تصاویر متعدد بار شیئر کی جا رہی ہیں جنہوں نے اپنے شعبے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان میں سے ایک پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی براڈ کاسٹر کنول نصیر اور دوسری معروف ڈرامہ نگار حسینہ معین ہیں، اور یہ دونوں خواتین اب ہم میں نہیں رہیں۔ کنول نصیر 73 برس کی عمر میں اسلام آباد میں قلیل علالت کے بعد وفات پا گئیں، اور جمعے کی صبح خبر آئی کہ کراچی میں مقیم ڈرامہ نگار حسینہ معین بھی چل بسی ہیں۔ کنول نصیر معروف براڈ کاسٹر موہنی حمید کی بیٹی تھیں اور انہیں 5 دہائیوں تک پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے لیے بطور براڈ کاسٹر کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈراموں میں بھی کام کیا۔ کنول نصیر نے 26 نومبر 1964 کو پی ٹی وی کے قیام کے وقت پہلی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ انہوں نے 17 سال کی عمر سے ٹی وی میں کام کرنا شروع کیا۔ ٹی وی ڈرامے کی پہلی ہیروئن بھی کنول نصیر تھیں۔ ٹی وی سکرین پر پہلی بار میرا نام کنول حمید ہے، آج پاکستان میں ٹیلی ویژن آ گیا ہے، آپ کو مبارک ہو، یہ الفاظ بھی ادا کیے گئے۔ پی ٹی آئی کی رہنما مدیحہ نثار نے اپنے پیغام میں کہا کہ ٹی وی پر میزبانی کی ابتدا کرنے والی کنول نصیر اب ہم میں نہیں ہیں، یہ وہ ایک لیجنڈ تھیں، ان کے اردو لہجے کا کوئی ثانی نہیں۔ عادل نجم نے اپنی ٹویٹ میں ان دونوں خواتین کو نیا راستہ بنانے والی رول ماڈل قرار دیا اور لکھا کہ وہ حیرت انگیز، باوقار اور بہت سوں کے لیے اپنے منفرد انداز میں بہت مہربان رہنما تھیں۔ کنول نصیر نے کچھ عرصہ قبل ڈی جے شاہ پارا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ریڈیو پاکستان ایک یونیورسٹی تھی، بہت بڑے ناموں نے وہاں کام کیا۔ انہوں نے دیگر زبانوں میں کام کیا جن میں 9 برس تک انگریزی کا پروگرام اور اس کے علاوہ پوٹوہاری زبان میں سانجا نامی پروگرام کیا۔ انہیں لاتعداد ایوارڈ بھی ملے۔ بات کریں حسینہ معین کی تو پاکستان کی ان معروف ڈرامہ نویس نے اپنے لکھے گئے ڈراموں انکل عرفی، شہزوری، ان کہی، تنہائیاں اور دیگر سکرپٹس کی بنا پر ہمیشہ اپنی انفرادیت برقرار رکھی۔ حسینہ معین کی پیدائش انڈیا کے شہر کانپور میں ہوئی۔ انہوں نے بچپن سے ہی اخبار میں لکھنے کا آغاز کیا، لیکن باقاعدہ طور پر لکھنا کالج جا کر شروع کیا۔ ان کے لکھے گئے ڈرامے پڑوسی ملک انڈیا میں بھی مقبول تھے۔ انہوں نے کئی برس کینسر سے لڑتے گزارے اور بالآخر کامیاب ہوئیں۔ تاہم لکھنے کا سلسلہ پھر اس طرح چل نہ سکا، لیکن سماجی تقریبات اور ادب سے متعلق فیسٹیولز میں وہ ہمیشہ اپنے سنجیدہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دکھائی دیتی تھی۔ سمینہ پیرزادہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے انہیں لکھنے لکھانے سے منع کیا تھا، لیکن دورہ حاضر کے ڈراموں پر انہوں نے کچھ اس طرح تبصرہ کیا کہ جب وہ 4 سال بعد سو کر اٹھیں تو سمجھو سب کچھ بدل چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 40 سال کے کام میں ایک مضبوط اور خود مختار عورت کو پروان چڑھایا تھا، لیکن اب ڈراموں میں عورت کو روتا دھوتا ہی دکھائی دیا جاتا ہے۔ ماروی سرمد، جنہیں حسینہ معین کے ایک ڈرامے میں اداکاری کا موقع بھی ملا، لکھتی ہیں کہ حسینہ ڈرامے کے کردار ادا کرنے والے اداکار اسے کس طرح ادا کرتے ہیں اس میں خاص دلچسپی لیتی تھیں، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ موجود تھیں۔ مونا فاروق نے لکھا کہ حسینہ معین کے جانے سے پاکستان ٹیلی ویژن کا سنہری دور اختتام کو پہنچا۔ ان کی بغاوت ایک مقصد کے لیے تھی اور انہوں نے اپنے ڈراموں میں خواتین کرداروں کو مضبوطی دی۔ ان کی عقل و سمجھ بوجھ کا کوئی ثانی نہیں تھا، وہی تھیں جنہوں نے پاکستانی ڈراموں کو ملک سے باہر بھی مقبول بنایا۔ ثنا توصیف نے کنول نصیر کے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ان کا جانا ایک عہد کا خاتمہ ہے۔ محبوب علی، برائٹ سٹار ٹی وی، پاکستان۔